پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی بابا نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا اور اپنی زندگی گزارتا تھا۔ علی بابا کی زندگی سادہ تھی، لیکن وہ بہت محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا جب اس نے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ 40 مسلح ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی چٹان کے قریب پہنچے۔ ان میں سے ایک ڈاکو آگے بڑھا اور ایک عجیب جملہ بولا، کھل جا سم سم۔ یہ جملہ سنتے ہی چٹان ایک دروازے کی طرح کھل گئی اور سب چور اندر چلے گئے۔ علی بابا حیران رہ گیا۔ جب چور اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا تو علی بابا نے ہمت کی اور وہی جملہ دہرا دیا، کھل جا سم سم۔ فوراً چٹان کا دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر علی بابا نے دیکھا کہ ایک غار ہے جس میں سونے، چاندی اور قیمتی زیورات کا بہت بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ علی بابا نے سوچا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو چور مختلف جگہوں سے چوری کر کے یہاں لاتے ہیں۔ علی بابا نے جلدی سے اپنی گٹھری میں کچھ سونے کے سکے ڈالے اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کرنے کے لیے وہی جملہ کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان دوبارہ بند ہو گئی اور علی بابا خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن علی بابا کا بھائی قسیم، جو بہت لالچی تھا، علی بابا کی خوشحالی دیکھ کر شک میں پڑ گیا۔ اس نے علی بابا پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے سب کچھ بتائے۔ علی بابا نے مجبوراً اسے سب کچھ بتا دیا۔ قسیم لالچ میں آ کر اگلے دن خود خزانے کی غار میں پہنچ گیا، لیکن جب اس نے خزانہ سمیٹ لیا اور باہر نکلنا چاہا تو وہ جملہ بھول گیا، کھل جا سم سم۔ قسیم غار کے اندر ہی پھنس گیا۔ چور جب واپس آئے تو انہوں نے قسیم کو وہاں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کسی نے ان کا راز معلوم کر لیا ہے۔ انہوں نے قسیم کو قتل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ جس نے بھی یہ راز جانا ہے اس کا پتہ لگانا ہے۔ چوروں کے سردار نے علی بابا کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا اور وہاں جانے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن علی بابا کی ذہین نوکرانی مرجینہ نے چوروں کا منصوبہ سن لیا اور ایک ایک کر کے چوروں کو شکست دے دی۔ آخرکار چوروں کا سردار بھی ہلاک ہو گیا اور علی بابا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ علی بابا اور اس کی بیوی نے خزانے کو دانش مندی سے استعمال کیا اور ایک خوشحال زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی دولت کو اچھے کاموں میں لگایا اور ہمیشہ محتاط رہے کہ لالچ اور غلط فیصلے کبھی بھی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، ایمانداری اور عقل مندی سے ہی زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ لالچ اور دھوکہ دہی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔